السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن تعلیمی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد احتشام الاسلام نشتر آپ کی تعلیمی رہنمائی ایجوکیشنل گائیڈنس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، کمپوزٹ اردو تعارف اردو 7ویں جماعت کے تدریسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے اور آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ پہلی بات سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بار غالب کے گھر ان کا شاگرد مہمان بن کر آیا۔ غالب اردو کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور ان کا جو شاگرد یعنی ان کا اسٹوڈنٹ جو شاعری میں ان سے اصلاح لیتا تھا وہ ان کا مہمان گیسٹ بن کر ان کے گھر آیا۔ وہ نہایت غریب تھا اور سردی سے بچنے کے لیے اس نے ایک پھٹا پرانا جبہ پہن رکھا تھا۔ جبہ کہتے ہیں جو عبایا ہوتی ہے یا جو ٹاپ ہوتا ہے اس کو جبہ کہتے ہیں۔ تو اس نے سردی سے بچنے کے لیے پھٹا پرانا جبہ پہن رکھا تھا کیونکہ وہ غریب تھا۔ غالب کو اپنے مہمان پر بڑا ترس آیا، ان کو رحم آیا اپنے مہمان کے اوپر۔ انہوں نے اپنا قیمتی جبہ اپنے مہمان کو دینے کے لیے اس سے کہا کہ میرا یہ جبہ بڑا وزنی ہے، میں اسے سنبھال نہیں پاتا، اگر یہ جبہ لے کر اپنا جبہ مجھے دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ اب دیکھیں غالب کو اپنے مہمان کو جبہ دینا تھا، اس کی مدد کرنی تھی، لیکن غالب نے ایک الگ طریقہ اپنایا جس سے کہ مہمان کو اپنی غربت کا احساس نہ ہو۔ غالب نے کیا کہا مہمان سے کہ میرا جو جبہ ہے، میں چونکہ ضعیف ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا جبہ وزنی ہے اور یہ میں اس کا وزن نہیں سنبھال پاتا ہوں، تو تم ایسا کرو کہ میرا جبہ لے لو اور تمہارا جو ہلکا پھلکا جبہ ہے وہ مجھے دے دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ اس طرح انہوں نے مہمان سے پرانا جبہ لے کر اپنا اونی جبہ اسے دے دیا۔ غالب کے اس عمل سے مہمان بہت خوش ہوا اور اسے اپنی غریبی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اس بات سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اس کی جو انا ہے، اس کی جو ایگو ہے وہ ہرٹ نہ ہونے پائے اور اسے اس کی غربت کا احساس نہ ہو، بلکہ اس انداز میں اس کی مدد کی جائے کہ وہ اپنی انسلٹ محسوس نہ کرے اور آپ کا جو مقصد ہے اس کی مدد کرنے کا وہ بھی حاصل ہو جائے۔ ذیل کے سبق میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خلوص سے میزبانی کی ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کا کام شروع کیا تو بہت سارے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور چونکہ اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پیدا ہوئے تو مکہ کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسٹیچو کی پرستش کرتے تھے اور ان کا ایک الگ مذہب بن چکا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ کی طرف سے اور آپ نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کی، لوگوں سے کہا کہ بابا بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کو اللہ مانو، مجھے رسول مانو، یہ کام جب انہوں نے شروع کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی، ان کے لیے ایک نئے دین کی دعوت دے رہے تھے، وہ ان کے بتوں کو چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، اس کے لیے جو ہے وہ تمام لوگ مکہ کے آپ کے دشمن بن گئے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے۔ پہلے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا گیا اور پھر بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہاں پر جب دیکھیے اسم کی جگہ پر کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اسے ہم لوگ ضمیر کہتے ہیں۔ خدا کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اب اللہ رب العزت نے جب لوگوں کا ظلم آپ پر بڑھ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے لوگوں کا ظلم جب آپ کے اوپر بڑھ گیا تو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا، آرڈر کیا کہ آپ یہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ ہجرت کرنا مطلب مائگریٹ کرنا۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی یا مائگریشن کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے۔
فیمیل کیمل اونٹنی پر سوار تھے۔ مدینے کا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بنانا چاہتا تھا۔ دیکھیے جب تک کہ مدینے میں بہت سارے لوگ ایمان لا چکے تھے، اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اور جب اللہ کے رسول پہنچ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی ہے اور لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنائے، مہمان بنانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، وہ جس مکان کے سامنے رک جائے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہاں پر چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم لوگ بار بار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ بار بار نام کی تکرار کی وجہ سے بات کے اندر کراہیت پیدا ہوتی ہے، ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے، برا لگتا ہے، تو اس کے لیے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر لفظ آپ استعمال کیا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو انہوں نے اپنے لیے میری کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بھی ضمیر ہے، آپ بھی ضمیر ہے، میری بھی ضمیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، وہ اب دیکھیں یہ وہ جو لفظ ہے یہ اونٹنی کے لیے استعمال کیا گیا، وہ جس مکان کے سامنے رک جائے گی میں وہیں قیام کروں گا، تو یہاں پر لفظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے استعمال کیا۔ تو اس جملے کے اندر آپ، میری، وہ اور میں یہ تمام کے تمام ضمائر ہے یا ضمیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، وہ جس کے مکان کے سامنے رک جائے گی میں وہی قیام کروں گا۔ اور یہ جو اعزاز ہے، یہ جو آنر ہے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقدر میں تھا، ان کی تقدیر میں تھا، تو اونٹنی جو ہے ان کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس طرح انہیں یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان یعنی ہوسٹ بننے کی عزت حاصل ہوئی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا، مطلب آپ کا جو گھر تھا تو وہ 2 فلور کا تھا۔ نچلی منزل یعنی جو گراؤنڈ فلور تھا، نچلی منزل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، مطلب رہنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ اپنا جو نچلا فلور ہے مطلب گراؤنڈ فلور ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ آپ یہاں پر قیام کیجئے، آپ یہاں پر رکیے، یہاں پر ٹھہریے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اوپری منزل پر رہنے لگے، یعنی چڑھ اتر کا جو معاملہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمے لے لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے کے مکان میں ٹھہرایا ہے، نیچے کے فلور پر ٹھہرایا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھتے، مطلب آپ کی جو بھی ضرورت ہے اس کا بہت زیادہ خیال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رکھتے تھے۔ ان کی یہی کوشش ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچنے پائے، مطلب ہر طرح سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے، اور اس بات کا خاص طور سے خیال رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچنے نہ پائے۔ اتفاق سے ایک رات اوپری منزل پر پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیے لفظ استعمال کیا گیا اتفاق، اتفاق کہتے ہیں بائی چانس کو، لیکن یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا اللہ رب العزت کے ماسٹر پلان کے حساب سے بنی ہوئی ہے، مطلب اللہ رب العزت نے پلاننگ کر کے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کب کیا ہونا ہے اور وہی ہو کر رہتا ہے، تو یہاں پر جو ہے جو کچھ ہوا یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے لوگوں کو میسج دینا چاہتا تھا۔ تو اتفاق سے ایک رات اوپری منزل پر پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ اوپری منزل پر رہتے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی، اور نچلی منزل پر رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرش پر ہر طرف پانی پھیل گیا، پانی کا مٹکا ٹوٹا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ سارا جو پانی تھا وہ پورے فرش کے اوپر، ان کے فلور کے اوپر پھیل گیا۔
فرش بالکل کچا تھا۔ اب دیکھیے دو طرح کا فرش ہوتا ہے، آج کل ہمارا جو فرش ہوتا ہے، ہمارا جو فلور ہوتا ہے وہ کنکریٹ کا ہوتا ہے اور اس میں سے پانی رس کر نیچے جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن جو کچا فرش ہے، جو یعنی جس کے اندر سے اس بات کا ڈر ہو کہ اس سے پانی رس کر نیچے چلا جائے گا، تو ایسا فرش حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا تھا، بالکل کچا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ پانی کچے فرش سے رس کر نیچے جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ اندیشہ استعمال کیا گیا ہے۔ اندیشہ کے معنی ہوتے ہیں خوف، فکر، ڈاؤٹ، مطلب ان کو اس بات کا ڈر لگا کہ کہیں یہ پانی رس کر نیچے نہ جائے۔ رسنا مطلب ایبزارب ہونا یا وہاں سے لیکیج ہونا، رسنا مطلب لیکیج ہونا، وہ رس کر نیچے نہ چلا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اس سے تکلیف پہنچے۔ تو ان کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ رس کر نیچے جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچے گی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے اپنا بستر پانی پر ڈال دیا تاکہ پانی اس میں جذب ہو جائے اور نیچے رسنے نہ پائے۔ اب دیکھیے یہ جو واقعہ ہے اپنے آپ کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جیسے دیکھا کہ فرش پر پانی پھیل گیا ہے اور یہ رس کر لیکیج ہو کر نیچے جائے گا، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے گی، تو ایٹ دیٹ ٹائم ان کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ پانی نیچے نہ جائے اور اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا آرام کرنے کا جو بستر تھا، جو بیڈ تھا، جو بھی ان کا رہا ہوگا بچھانے کا، تو اس کو پانی کے اوپر ڈال دیا، اور ہوا کیا کہ اس بستر نے پانی کو جذب کر لیا، ایبزارب کر لیا، اور اس طریقے سے پانی نیچے نہیں رسا۔ لیکن یاد رکھیے گا اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب انہوں نے اپنا بستر گیلا کر دیا جس پر وہ آرام کرتے تھے۔ مطلب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اپنے آرام کو قربان کر دیا، سیکریفائی کر دیا، اپنا بستر گیلا کرنا گوارا کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی گرنا یا وہاں پر ان تک پانی گر کر ان کو تکلیف پہنچنا جو ہے انہوں نے گوارا نہیں کیا، اور ان کے ساتھ میں ان کا ساتھ دیا ان کی بیوی نے، دونوں نے مل کر اپنا بستر جو ہے گیلا کر لیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا کتنا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسے یاد کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو بہت ساری حدیثیں یاد تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر رہتے، ان کے پاس میں موجود رہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہیں تو اس بات کو وہ سنے، سمجھے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کو یاد کر لے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کے معنی جو ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، آپ کا کیا ہوا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے اوپر خاموشی اختیار کی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، روکا نہیں، وہ اور آپ نے جو آرڈر دیا یا آپ نے جو کچھ حکم دیا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ حدیث کے معنی میں آتی ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو بہت ساری حدیثیں یاد تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ مصر کے گورنر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث سے ناواقف تھے، یعنی ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ وہ ایک طویل سفر کر کے، طویل سفر مطلب بہت لمبا، لانگ جرنی جس کو ہم لوگ کہیں گے، طویل سفر کر کے مصر پہنچے، مصر جسے ایجپٹ کہتے ہیں، مصر پہنچے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے وہ حدیث سنی اور فوراً مدینہ لوٹ آئے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی معلوم پڑا کہ ایک حدیث ہے جو ان کو نہیں معلوم
وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے، تو اس زمانے میں تو فون وغیرہ کچھ تھا نہیں، کوئی یعنی جو ماڈرن میڈیم آف جرنی ہے وہ بھی نہیں تھے، تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ لمبا سفر کر کے، طویل سفر کر کے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد میں انہوں نے وہ حدیث سنی، اس کو یاد کیا اور فوراً واپس وہاں سے مدینہ لوٹ گئے۔ دیکھیے، آپ گئے تھے حدیث کے معلوم کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، جب یہ علم حاصل کر لیا آپ نے تو آپ فوراً واپس آ گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بھی چلو اب ایجپٹ آ گئے ہیں، کہاں بار بار آنا ہوتا ہے، تو چلو جو پیرامڈ ہے وہ دیکھ لیں گے، چلو جو یہاں کی چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں گے، تھوڑا سا گھوم لیں گے، پھر لیں گے، نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ مدینہ لوٹ آئے۔ اس بات سے ہم لوگوں کو بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے مقصد پر، اپنے ایم پر، اپنے آبجیکٹیو کے پر نظریں جمائے رکھنی چاہیے اور بیکار کے کاموں کے اندر اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے خلیفہ اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر چونکہ سارے صحابہ اکرام اور جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں سب جانتے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا آنر کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ وہ میزبان رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو سب سے پہلے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر پر رکے تھے، تو اس آنر کی وجہ سے، اس عزت کی وجہ سے تمام صحابہ اور جو خلیفہ تھے وہ ان کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بہت ساری جنگوں کے اندر حصہ لیا۔ ایک بار قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے فوج روانہ ہوئی۔ دیکھیے، جو لفظ قسطنطنیہ ہے یہ ترکی کا کیپٹل ہے، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، اس زمانے میں قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ تو اس کو فتح کرنے کے لیے، اس کو جیتنے کے لیے ایک فوج روانہ ہوئی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بھی اس کے ہمراہ تھے مطلب اس کے ساتھ میں تھے، اس کے ہمراہ تھے۔ وہیں ایک وبائی مرض میں انہوں نے وفات پائی اور قلعے کی فصیل کے باہر دفن کیے گئے۔ وبائی مرض کہتے ہیں جو پینڈیمک ہوتا ہے، ایپیڈیمک ڈیزیز جو ہوتی ہے، جیسے آج کے دور میں جو کورونا وائرس چل رہا ہے، تو اس زمانے کے اندر اس طرح کی بہت ساری وبائی بیماریاں ہوا کرتی تھی، جیسے پلیگ ہوتا تھا، ہیضہ ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے سے جب یہ بیماریاں پھیلتی تو آبادی کی آبادی مطلب پورا گاؤں، پورا شہر جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا، مر جایا کرتے تھے۔ تو ایک وبائی بیماری پھیلی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس وبائی بیماری سے وہاں پر انتقال کر گئے، انہوں نے وہاں پر وفات پائی اور وہیں پر فصیل کے باہر ان کو دفن کیا گیا۔ پرانے زمانے کے اندر جو قلعہ ہوتا تھا، جو فورٹ ہوتا تھا، تو اس کی ایک ڈیفنس وال ہوتی تھی، بہت موٹی ڈیفنس وال ہوتی تھی، جس سے دشمنوں سے ڈیفنس کے لیے جو ہے ایسی وال بنائی جاتی تھی۔ تو فصیل کے باہر ان کو جو ہے دفن کیا گیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے، مطلب قسطنطنیہ کے اندر جو ہے آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ تو یہ جو سبق ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اس سبق سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمارے اپنے جو کام ہے، اپنا جو مقصد ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اپنا ٹائم ادھر ادھر برباد نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے حضرت ابو ایوب انصاری اور دیگر صحابہ کرام محبت کرتے تھے ویسی ہی محبت ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اب ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے؟ تو آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں، آپ کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کر سکتے ہیں، لوگوں کو اچھائیوں کی تعلیم دے سکتے ہیں، برائیوں سے روک سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔